ویلکم ٹو اسٹوری اسٹیشن۔ دوستو، آج ہم آپ کو ولاد دا امپالر کی خوفناک سچی کہانی کے بارے میں بتائیں گے، جس کا تاریخ میں اصل نام ڈریکولا تھا۔ ولاد دا امپالر قرون وسطی کا شہزادہ تھا، جس کے خون کے پیاسے کاموں نے دنیا کے سب سے مشہور ویمپائر برام اسٹوکر کے ڈریکولا کو متاثر کیا۔ ولاد دا امپالر، جسے ولاد سوم پرنس آف والاچیا بھی کہا جاتا ہے، 15ویں صدی کا جنگجو تھا، جو آج جنوب مشرق یورپ میں رومانیہ ہے۔ دوستو، خیال کیا جاتا ہے کہ ولاد دا امپالر 1431 میں اسی علاقے میں پیدا ہوا، جو اب جدید رومانیہ کا مرکزی علاقہ ہے۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو ایک حیران کن بات بتاتے ہیں کہ اس کا اصل نام ڈریکولا تھا۔ اس کو ولاد سوم بھی کہتے تھے اور ولاد ڈریکولا بھی کہا جاتا تھا، جو ولاد ڈریکول کا دوسرا بیٹا تھا۔ لفظ ڈریکول کا مطلب قرون وسطی کے رومانیہ میں ڈریگن تھا، یعنی ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریگن کا بیٹا۔ دوستو، یہ ڈریکولا بہت ظالم تھا۔ 80,000 سے زیادہ افراد کو قتل کرنے اور 20,000 افراد کو اذیت دینے کے ذمہ دار اس ڈریکولا نے 15ویں صدی والاچیا کے حکمران کے طور پر تاریخ کی کچھ سنگین ترین کارروائیاں کی۔ دوستو، ولاد سوم نے اپنی خونی دور حکومت میں ہزاروں افراد کو قتل کرنے کے لیے اپنی خوفناک عرفیت حاصل کی۔ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے درمیان کھانا کھاتا تھا اور اپنی روٹی کو ان کے خون میں ڈبوتا تھا۔ دوستو، ولاد دا امپالر کی حقیقی تاریخ برام اسٹوکر کے خوابوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ دوستو، یہ ڈریکولا بہت خوفناک اور بھیانک تھا۔ اب ہم آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ ولاد دا امپالر کی ماں مالدوین یہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ولاد ڈریکول تھے۔ اس کا سر نیم ڈریگن تھا اور ولاد ڈریکول کو ایک عیسائی صلیبی جنگ میں شامل ہونے کے بعد دیا گیا تھا، جسے آرڈر آف ڈریگن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، ولاد دا امپالر کے 2 بھائی تھے، مرسیا اور ایک رادو۔ والاچیا کی عیسائی حکمرانی والے یورپ اور مسلم حکمران عثمانی سلطنت کے متحارب گروہ سے قربت کی وجہ سے ڈریکول کا علاقہ مسلسل ہنگامہ آرائی کا مرکز تھا۔ جب ولاد دوم کو 1442 میں عثمانی سلطان مراد دوم کے ساتھ ایک سفارتی اجلاس میں بلایا گیا تو وہ اپنے جوان بیٹے ولاد سوم اور رادو کو ساتھ لے کر آیا، لیکن دوستو یہ ملاقات دراصل ایک جال تھا۔ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا اور یرغمال بنا لیا گیا۔ بڑے ولاد یعنی ان کے والد کو اس شرط کے تحت رہا کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قید میں ولاد سوم اور اس کا چھوٹا بھائی رادو کو اور فنون لطیفہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تاہم دوستو، گھر واپسی میں حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ مقامی جنگجوؤں کی جانب سے کی جانے والی بغاوت، جسے بویار کہا جاتا ہے، نے ڈریکل کا تختہ الٹ دیا۔ 1447 میں جب وہ اپنے گھر کے پیچھے دلدل میں مارا گیا، جبکہ اس کے سب سے بڑے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اندھا کر دیا گیا اور اس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ دوستو، ولاد سوم کو اسے خاندان کی موت کے فوراً بعد ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اس نے ولاد ڈریکولا کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا مطلب ڈریگن کا بیٹا ہے۔ جب وہ والاچیا واپس آیا تو وہ ایک پرتشدد حکمران میں تبدیل ہو گیا، جس نے جلد ہی پریشان کن انداز میں مونیکر ولاد دا امپالر کو کمایا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ولاد دا امپالر نے اقتدار حاصل کیا اور بربریت کو گلے لگایا۔ 1448 میں ولاد والاچیا واپس آیا تاکہ ولاد اسلاف سے تخت واپس لے سکے۔ وہ شخص جس نے اپنے والد کی جگہ لی تھی وہ کامیاب ہو گیا، لیکن صرف چند ماہ کے بعد معزول ولاد اسلاف واپس آیا اور اپنا تخت واپس لے لیا۔ لیکن دوستو، 1456 میں ولاد ہنگری کی فوج اور حکومت کے ساتھ واپس آیا اور دوسری بار ولاد اسلاف سے تخت چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دردناک واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد 1448 میں ولاد نے نئے حکمران ولاد اسلاف دوم سے اپنے والد کی نشست کو دوبارہ حاصل کرنے کی مہم شروع کی۔ کورتا کے مطابق تخت کی اس کی پہلی کوشش شمالی بلغاریہ میں دریائے ڈینیوب کے کنارے واقع شہروں کے عثمانی گورنروں کی فوجی حمایت پر منحصر تھی۔ ولاد نے اس حقیقت سے بھی فائدہ اٹھایا کہ ولاد اسلاف اس وقت غیر حاضر تھا اور وہ اس وقت ہنگری کے گورنر جان
ہونیادی کے لیے عثمانیوں سے لڑنے کے لیے بلقان گیا ہوا تھا۔ قصہ یہ ہے دوستو کہ ولاد نے ذاتی طور پہ میدان جنگ میں اپنے ہی حریف ولاد اسلاف کا سر قلم کر دیا، اور ایک بار جب وہ دوبارہ اپنے والد کے تخت پر واپس آیا تو اس کی دہشت کا راج واقعی میں شروع ہو چکا تھا۔ دوستو کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اس کے خاندان کی ہولناک اموات نے ولاد سوم کو ولاد تیپس میں تبدیل کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ولاد سوم کو عثمانیوں کے دور میں قید کے دوران مارا پیٹا گیا ہو یا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو، لیکن دوستو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس کے تخت واپس لینے کے فوراً بعد ہی ولاد کے اپنے بھی بہت سارے دشمن تھے۔ ولاد والاچیا کے کچھ لوگوں کے پاس گیا، لیکن والاچیا کے کچھ لوگ ولاد اسلاف کو ایک بہتر رہنما سمجھتے تھے، جس کو ولاد نے قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پورے خطے کے دیہاتیوں میں بغاوت ہوئی۔ واپس آنے والے بادشاہ کو معلوم تھا کہ اسے لوگوں پر اپنا غلبہ کیسے قائم کرنا ہے، چنانچہ اس نے ایک ضیافت کی میزبانی کرنے اور اپنے مخالف کو مدعو کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو یہاں آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوگی کہ تہواروں کو خونی ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ولاد کے اختلاف کرنے والے مہمانوں کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو کیلوں کی سولی پر چڑھا دیا گیا تھا تاکہ وہ اذیت سے مر جائیں۔ وہاں سے ولاد کی پرتشدد ساکھ میں اضافہ ہوتا رہا تاکہ یہ اپنے تخت کا دفاع کرتا رہے اور اپنے دشمنوں کو بار بار ان طریقوں سے تباہ کرتا رہے۔ دوستو اب ہم آپ کو اصلی ڈریکولا کی دہشت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے دہشت کے دور میں کیا کیا ہوا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ولاد ایک ناقابل تردید ظالم حکمران تھا، اس کے باوجود عیسائی یورپ کے بیشتر حصے نے مسلمان عثمانی افواج کی مختلف دراندازیوں سے والاچیا کے مضبوط دفاع کی حمایت کی۔ اگرچہ اصلی ڈریکولا ایک کمزور خطے میں کچھ استحکام اور تحفظ لے کر آیا تھا، ولاد سوم جو اصلی ڈریکولا تھا اب بھی اپنی بربریت کا مزہ لینے نظر آ رہا تھا۔ 1462 میں عثمانی ترکوں کے خلاف اپنی ایک کامیاب مہم کے دوران ولاد نے اپنے ایک اتحادی کو مندرجہ ذیل تحریر لکھی۔ وہ تحریر کیا تھی؟ اس تحریر میں اس نے لکھا دوستو کہ میں نے کسانوں، مردوں اور عورتوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ ہم نے 23,000 سے زیادہ ترکوں کو بھی قتل کیا، ان لوگوں کی گنتی کیے بغیر جنہیں ہم نے گھروں میں زندہ جلایا، اور ان لوگوں کے بغیر بھی جن فوجیوں کے ہم نے سر قلم کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں دوستو کہ ولاد کے قتل کرنے کا طریقہ ہولناک تھا۔ سولی پر چڑھانے کے دوران لکڑی یا دھات کھمبے کو جسم کے ذریعے یا تو گودا جاتا تھا یا نیچے سے شروع کیا جاتا تھا اور آہستہ آہستہ جسم میں چھید کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ متاثرہ شخص کے منہ، کندھوں یا گردن سے باہر نہ آ جائے۔ بعض اوقات کھمبے کو گول کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ کسی اندرونی اعضاء کو پنچر کیے بغیر جسم سے گزر جائیں اور متاثرہ شخص کے تشدد کو تول دے سکیں، تاکہ اس بھیانک طریقے سے اس شخص کو گھنٹے یا دن لگ جائیں مرنے کے لیے۔ ایک اور معاملے میں ولاد نے کورونسٹیٹ میں سیکسن تاجروں کو سولی پر چڑھا دیا جو کبھی بویار یعنی اس کے خاندان کے قاتلوں کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس نے ان سے بھی اپنی دشمنی کا بدلہ لیا۔ دوستو ولاد دی امپالر نے اس اذیتناک طریقے کا استعمال کسی بھی ایسے شخص کو سزا دینے اور قتل کرنے کے لیے کیا جس نے یا تو ولاد کو ناراض کیا یا پھر اسے دھمکی دی۔ ایک موقع پر اس نے عثمانی سفارتکاروں کی پگڑیاں اچھالی، ان کی کھوپڑیوں پر کیلوں سے اذیتیں دیں جب انہوں نے مذہبی وجوہات کی بنا پہ اسے ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو ولاد دی امپیلر کی تشدد کی بھوک اکثر اپنے دشمنوں کی خون ریزی سے بڑھ جاتی تھی۔ سلطان محمد دوم نے 1462 میں والاچیا پر حملہ کرتے وقت ٹیراگو وسطے کے دارالحکومت کے آس پاس میلوں تک اپنے ہی تقریباً 23,000 سے زیادہ افراد کی بوسیدہ لاشوں کو داؤ پہ لگا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوستو ولاد کا خونی دور 1462 میں ختم ہوا جب ہنگری کی افواج نے اسے قیدی بنا لیا۔ عثمانیوں نے ولاد کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی رادو کے ساتھ ایک مہم شروع کرنے کا آغاز کیا۔ اس کے بدلے میں ولاد نے ہنگری والوں سے کہا کہ وہ تخت میں اس کی گرفت مضبوط کرنے میں مدد دیں تاکہ وہ دوبارہ سے بادشاہ بن سکے، لیکن ہنگری نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عثمانیوں کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ولاد کو قید کر دیا۔ ولاد کی قید کے بارے میں دوستوں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے ساتھ قید میں کیا ہوا،
لیکن 1476 میں اسے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ولاد نے ہنگری کے بادشاہ میتھاس کی رشتہ دار جسٹینا سے شادی کر لی، جس نے رادو کو ہٹانے کے بعد ولاد کے ساتھ اسے اپنے ہی تخت پر بحال کرنے کا انتظام کیا۔ تاہم ولاد کی فتح مختصر مدت کے لیے تھی۔ اسی سال کے آخر میں عثمانیوں کے ساتھ ایک اور جنگ میں ولاد مارا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوستو، اس کا سر قسطنطنیہ لایا گیا اور اس کا سر سلطان محمد کے ہاتھ میں رکھا گیا۔ سلطان نے کہا کہ اس کا سر شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا جائے تاکہ لوگ اس کا انجام دے سکیں۔ اس طرح اس ظالم ڈریگن، یا یوں کہیے دوستو اس ظالم ڈریکولا کا خاتمہ ہوا۔ تو کیسی لگی آج آپ کو سٹوری؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹیشن پہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔